السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، آج کے اس مجلس میں آپ کے سامنے ایک ایسے طالب علم کا اور ایک ایسے محدث کا تذکرہ کرنا ہے جنہوں نے 35 سال تک علم کے لیے سفر کیا۔ سلف میں سے بعض صحابہ سے یہ قول مروی ہے کہ یا تو عالم بن جاؤ یا تو طالب علم بن جاؤ، اور اگر یہ دونوں نہیں بن سکتے ہو، دنیا میں بہت مصروف ہو، تو ان دونوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، علم سے، علماء سے، طالب علم سے۔ انہیں حقیر نہ سمجھو، انہیں کمتر نہ سمجھو، ان سے محبت تو کرو۔ ان تینوں ہی لوگوں کا، عالم کا، طالب علم کا اور علم سے جڑنے والوں کا یا علماء سے، طالب علم سے محبت کرنے والوں کا، ان تینوں کا مقام اس واقعے میں اور اس محدث کی زندگی میں شامل ہے۔ یہ محدث ہیں بقی بن مخلد رحمہ اللہ، بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث ہیں۔ 200 یا 201 ہجری میں پیدا ہوئے، 276 میں وفات ہوئی۔ امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ اندلس کے رہنے والے ہیں۔ اس زمانے میں بغداد علم کا مرکز تھا، ایک سے ایک بڑے علماء موجود تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، دو بڑے علماء بغداد میں موجود تھے، بڑی بڑی مسندیں لگتی تھی علم کی۔ تو امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ اندلس سے بغداد پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے۔ پہنچے تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، بڑے عالم ہیں جرح و تعدیل کے، کون سا محدث ثقہ ہے، کون ضعیف ہے، کون جو ہے جھوٹا ہے، سارے محدثین یا جو ہے حدیث بیان کرنے والوں کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں۔ یہ بھی علم کی اس مجلس میں پہنچے، انہوں نے نام سنا ہوا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بہت بڑے امام۔ جب سوال و جواب کا موقع آیا تو انہوں نے سوال کیا، کئی ایک سوال کے 4-5 سوالات کیے، تو اور دیگر جو طلبہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے بھائی ہمیں بھی موقع دو، تم ہی پوچھے جا رہے ہو، ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہمارے ذہنوں میں بھی سوالات ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، جب انسان سیکھنا چاہتا نا تو نئے نئے سوالات آتے رہتے، اور بندہ آیا بھی کہاں سے؟ اندلس سے، بغداد آیا ہوا، کتنی دوری ہے ابھی آگے تذکرہ ہوگا۔ تو اس نے کہا بس ایک آخری سوال ہے۔ تو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے سر اٹھایا، مطلب یہ ہوا کہ بھائی پوچھو، پوچھنے کی اجازت دی جا رہی۔ انہوں نے کہا، سوال کیا، آپ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فلاں 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 کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں، یہ ثقہ ہیں، یہ ایسے، ان سے حدیث لی جا سکتی ہے، ان سے حدیث نہیں لی جا سکتی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ وہ زمانہ ہے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ خلق قرآن کے فتنے میں، جو بڑا فتنہ کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، تو بڑے بڑے لوگ پھسل گئے، لیکن یہ جمے رہے کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اسی جرم کی سزا بادشاہوں کی طرف سے انہیں ملی، اور اس زمانے میں پابندی لگی ہوئی تھی اور انہیں ان کے گھر میں بند کر دیا گیا تھا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے، درس و تدریس کی مجلس نہیں لگا سکتے۔ تو امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ پہلے تھوڑا سا انہوں نے سوچ بچار کیا، بتاؤں نہیں بتاؤں، بتاؤں نہیں بتاؤں، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی نہ پکڑ لیا جائے کہ احمد بن حنبل کے بارے میں تم باتیں کیسے کر سکتے ہو۔ لیکن پھر انہوں نے کہا، ارے بھائی ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو، وہ ثقہ نہیں ہیں، فوق الثقہ ہیں، یعنی ان پر صرف بھروسہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جا سکتا، وہ امام و اہل سنہ والجماعہ ہیں۔ اس بندے کو جواب مل گیا، مجلس ختم ہوئی تو اس نے گھوم پھر کر کے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رہتے کہاں ہیں؟ رہتے تو بغداد میں، لیکن ان کا گھر کہاں ہے؟ بتایا گیا، پتا چلا کسی طریقے سے ان کو گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پہنچے، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ کھلا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا، کون ہو؟ یہاں کے نہیں لگتے؟ کہا میں اجنبی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں۔ کہا بھائی کتنی دور سے آئے ہو؟ افریقہ سے ہو؟ بغداد کہاں ہے؟ عراق میں۔ عراق کہاں ہے؟ عرب میں۔ تو کہا بہت دور سے آئے ہو۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ افریقہ سے آئے ہو؟ کہا نہیں، اس سے بھی آگے۔ کہا کہاں سے؟ کہا اندلس سے آ رہا ہوں۔ اندلس اسپین، اس زمانے میں مسلمانوں کا مرکز۔ اندلس میں کتنی دوری ہے؟ زمینی سطح پر اگر آپ دوری ناپے اسپین سے لے کر کے بغداد تک، تقریباً 5,500 کلومیٹر ہے۔ 5,500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اندلس سے بغداد پہنچے ہوئے ہیں۔ کہا تم تو بڑی دور سے آئے ہو۔ کہا کیا مقصد ہے؟ کہا میرے دل میں خواہش تھی کہ میں آپ سے علم حاصل کروں۔
تو کہا لیکن مجھ پر تو پابندی ہے، آپ کا شوق آپ کا ذوق اپنی جگہ ہے، لیکن مجھ پر آج کل پابندیاں لگی ہوئی ہیں، تو یہ مسئلہ حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے کہا اس مسئلے کا حل بھی میرے پاس ہے، ایک تدبیر لگاتے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا اس شہر میں اجنبی ہوں، مجھے کوئی پہچانتا نہیں، نیا نیا آیا ہوں، تو ایسا کرتا ہوں کہ میں روزانہ فقیر کے مانگنے والے کے بھیس میں آیا کروں گا، آ کر کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، آپ نکلیے گا، دروازہ کھولیے گا، اسی بہانے مجھے ایک دو حدیث سنا دیجیے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مجھے لوگ فقیر سمجھیں گے اور آپ کو دینے والا سمجھیں گے، اس طرح آپ بھی بچے رہیں گے، میں بھی بچا رہوں گا۔ کہا تدبیر تو تمہاری اچھی ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا دیکھو لوگوں سے میل جول نہیں رکھو گے۔ کیوں؟ لوگوں سے میل جول رکھو گے تو پہچان میں آ جاؤ گے، کہیں بتا دو گے کہاں سے آئے ہو، کہیں بتا دو گے کہ کہاں جاتے رہتے ہو، لوگ پہچان لیں گے تم کو۔ اور یہ بھی کہا کسی اور علم کی مجلس میں نہیں جانا، ورنہ وہاں بھی لوگ پہچان لیں گے تم کو۔ اس طریقے سے خطرہ ہے کہ مجھ پر جو پابندی لگی ہوئی ہے اس پابندی کے بعد مجھے پھر سے ہو سکتا ہے سزا دی جائے، تکلیف دی جائے۔ کہا ٹھیک ہے، شرط منظور۔ اب یہ روزانہ آتے فقیر کے بھیس میں، وہ پگڑی وگڑی جو بھی باندھتے تھے اس زمانے میں فقیر، اور آ کر کے روزانہ دروازے پر کہتے تھے اجر یرحمکم اللہ، کچھ دے دو اللہ کے نام پر، اللہ آپ پر رحم۔ کے زمانے میں مانگنے والوں کا طریقہ تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دروازہ کھولتے، ایک دو تین حدیثیں سنا دیتے اور پھر یہ چلے آتے۔ اس طرح کرتے کرتے 300 حدیثیں ان کے پاس جمع ہو گئی، 300 حدیثیں جمع۔ اب یہ زمانہ تھا واسق باللہ کا، عباسی خلیفہ ہے، اس کی وفات ہو گئی، متوکل علی اللہ خلیفہ بنا، اور یہ وہ بندہ جو سنت سے محبت کرنے والا تھا، اس نے امام احمد بن حنبل پر لگی ہوئی پابندی ہٹا دی، امام احمد بن حنبل کو اجازت دے دی درس و تدریس کی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مجلس دوبارہ سے لگنے لگی، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں امام اہل سنہ والجماعہ کی مجلس میں۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ کو بھی موقع مل گیا کہ علم کی مجلس میں چلتے امام احمد سے اب باقاعدہ سننے کو ملے گا۔ اب دیکھیں علم کے اس شوقین انسان کی کیسے لاج رکھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے۔ ہزاروں کی بھیڑ میں جب دیکھتے بقی بن مخلد آ رہے ہیں تو لوگوں سے کہتے تھے مجلس وسیع کرو، اور امام احمد بن حنبل ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ پاس بٹھانے کے بعد ان سے کہتے تھے پڑھو، وہ حدیث کی قرأت کرتے تھے، امام احمد سماع کرتے تھے، اور اس کے بعد حدیث کی تشریح کرتے تھے۔ یہ مقام ملا امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ کو۔ اچھا، امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ بیمار ہو گئے، تو اس زمانے میں سرائے ہوتا تھا، جیسے آج کل ہوٹل، لاج اور موٹل، پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس زمانے میں بھی سرکاری پرائیویٹ دونوں طرح سے ہوتا تھا۔ سرکاری طور سے بھی خلیفہ کے طرف سے بھی بنایا جاتا تھا کہ مسافر آ کر کے ٹھہر سکتا تھا، اور پرائیویٹ بھی لوگوں کے اپنے ہوتے تھے کہ بھائی کچھ اجرت دے کر کے تم یہاں ٹھہر سکتے ہو، رہ سکتے ہو، کھانا ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ تو یہ اجنبی تھے، تو جس سرائے میں ٹھہرے ہوئے تھے اس سرائے کے مالک نے ان کو مفت میں رہنے کی جگہ دے دی تھی۔ اب یہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ لگا اب چل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اس نے سوچا یار اگر یہ بندہ میرے سرائے میں مر گیا تو لوگ میری سرائے کو منحوس سمجھیں گے، مفت میں نے اس کو جگہ دے دی ٹھہرنے کی، یہ بیمار ہے، مر گیا تو کیا ہوگا۔ دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیا کروں، اس کو نکال دوں یا رہنے دوں۔ تو اس کے ایک دوست نے بتایا جانتے ہو یہ امام احمد کا شاگرد ہے۔ وہ بندہ امام احمد سے محبت کرنے والا تھا، وہ سرائے کا جو مالک تھا، بڑا خوش ہوا کہ امام احمد کا شاگرد میرے سرائے میں موجود ہے۔ پھر اس نے کچھ نہیں کہا، جو ہوتا ہے ہونے، دیکھ لیں گے۔ ادھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ میرا شاگرد بیمار ہے، اندلس سے آیا ہوا شاگرد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سرائے میں پہنچے۔ اب جب سرائے میں بھی آ رہے ہیں نا، لوگوں کے پاس موقع آگے پیچھے چل رہے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے، دوات ہے، کاغذ ہے، لکھتے جا رہے ہیں، پوچھتے جا رہے ہیں، سوالات کرتے جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بقی بن مخلد کے پاس پہنچے اور ان کی خیریت پوچھی، تیمارداری کیا، ان کے لیے شفا کی دعا کیا، صبر کی تلقین کی، اور صبر کی تلقین کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ واپس آ گئے۔ بعد میں بقی بن مخلد رحمہ اللہ ٹھیک ہوئے اور علم بغداد سے سیکھ کر کے اپنے علاقے اندلس میں، اسپین میں گئے، اور اندلس میں جو بعد میں علم کی ترقی ہوئی اس میں ایک نمایاں کردار بقی بن مخلد رحمہ اللہ کا ہو۔ اور یہاں بغداد میں آپ دیکھیے اس سرائے کی حالت کیا ہوئی، جس سرائے کا مالک بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی بیماری سے یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے سرائے کے وارے نیارے ہو جائیں گے، تباہی مچ جائے گی اگر یہ مر گیا یہاں پر، لیکن علم کی محبت میں آ کر کے، عالم کی محبت میں آ کر کے رہنے کی جگہ دیا۔ جانتے ہیں بعد میں اس سرائے کی بڑی شہرت ہوئی، بڑی شہرت ہوئی، لوگ اس سرائے کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہاں امام احمد بن حنبل ٹھہرے ہوئے تھے،
یہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے شاگرد کی عیادت کے لیے تیمارداری کے لیے آئے ہوئے تھے، اور جب کبھی بغداد کوئی آتا تھا وہ کوشش کرتا تھا اس سرائے میں وہ ٹھہرے، اس طریقے سے علم سے محبت کرنے والے ایک انسان کی جو سرائے کا مالک تھا، سرائے چلاتا تھا، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے ہاں خوب مال و دولت آیا اور اس کے سرائے کی شہرت ہو گئی۔ میرے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے ہم سبھی کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، چھوٹے بڑے پیمانے پر روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عمر ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ کام بہت زیادہ ہے، یہ نہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے، یہ نہیں کہ دماغ میں محفوظ نہیں رہ جاتا، ہمارا کام سیکھتے رہنا۔ یہ لوگوں کا 35 سال تک سفر کیا ہے علم سیکھنے کے لیے۔ اب آپ سوچیں، کبھی پیدل چلے ہوں گے، کبھی سواری ملی ہوگی، کبھی بھوکے رہے ہوں گے، کبھی پیاسے رہے ہوں گے، کبھی کہیں کوئی راستہ بھٹک گئے ہوں گے، کبھی کوئی اور مسئلہ رہا ہوگا، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم یا تو سیکھنے والے بن جائیں، یا تو سکھانے والے بن جائیں، یا تو کم از کم ان دونوں سے اپنے آپ کو محبت کرنے والا بنا لے۔ جب آپ علم سے جڑتے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم علم والوں کے مقام کو بڑھاتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، اور چرند اور پرند ساری مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں علم سیکھنے والوں کے لیے، علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو علم سیکھنے، علماء سے محبت کرنے، طالب علم سے محبت کرنے کی ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔